پاکستان جب حملہ کرے گا تو دنیا دیکھے گی، ہمارا حملہ نہ صرف نظر آئے گا بلکہ اس کی گونج بھی ہوگی۔ بھارت نے گزشتہ شب 4 میزائل امرتسر پر فائر کیے اور اپنی ہی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی نائب وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہنا تھا کہ پاکستان کے حملے سے جوڑی جانے والی تصاویر اتنی فیک ہیں کہ انہیں آگ ہی لگا دی جائے۔ آج گرائے جانے والے بھارتی ڈرونز کا معائنہ اور فورنسک کروایا جا رہا ہے۔ بھارت کا پاکستان میں 15 مقامات کو نشانہ بنانا صرف ایک کہانی ہے۔ پاکستان جب اپنے وقت پر حملہ کرے گا تو آپ کو بھارتی میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ دنیا اس کو نشر کرے گی۔ ہندوتوا کی سوچ سکھوں کو بھڑکا کر پاکستان کے خلاف محاذ بنانا چاہتی ہے۔ امرتسر میں بھارتی فوج نے خود اپنی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا کہ بھارت سے داخل ڈرون مار گرائے گئے۔ پاکستان بھارت کو جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ ہم اپنے متعین وقت، جگہ اور طریقہ کار کے مطابق جواب دیں گے۔ ہماری افواج نے 80 بھارتی طیاروں کا مقابلہ کیا۔ بھارت نے پاکستانی میزائل حملے کا جھوٹ بولا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان ہر قیمت پر اپنی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ شہباز شریف کی بھارت کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت۔ کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ پاکستانی عوام بھارت کی بلا اشتعال جارحیت پر شدید غصے میں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کو سراہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی وزیر خارجہ کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ بھارتی ڈرونز حملے کے بعد بھارت پر پاکستان کی جوابی کارروائی یقینی ہوگی۔ اب کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پاکستان جوابی کارروائی میں بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا بی بی سی کو انٹرویو۔ کہا کہ پاکستان بھارتی تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے۔ بھارتی ڈرون سے پاکستانی فوجی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ وزیر دفاع نے بھارتی دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا، بھارتی ڈرون سے لاہور کے دفاعی نظام کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے۔ بھارت کے اونچے ہتھ کنڈوں پر بھرپور جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم ہاؤس میں اہم اجلاس۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں پر منوعن عمل درآمد پر اتفاق۔ پاک افواج دشمن کے تمام عزائم ناکام بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے وقار اور عزت سے امن کے لیے پرعزم ہے۔ دشمن کو خود ارادیت، علاقائی سالمیت پر حملے اور سلامتی کی خلاف ورزی کا جواب ملے گا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہمیں اپنی پاک فوج پر فخر ہے اور ہم ہر حالات کے لیے تیار ہیں۔ اجلاس میں وفاقی وزراء اور سیکیورٹی حکام نے شرکت کی۔ افواج پاکستان وطن کے دفاع کے لیے ہر دم تیار۔ دشمن ہر محاذ پر شکست سے دوچار۔ بھارت بوکلاہٹ میں اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرون سے بھارت پاکستان پر حملہ آور ہو گیا۔ افواج پاکستان نے اب تک 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز کو مار گرایا۔ حملے کے بعد 5 جدید طیاروں، ڈرونز، متعدد پوسٹیں تباہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بزدلانہ حملہ بھارت کی پریشانی اور بوکلاہٹ کی نشانی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھی بھارت نے بھرپور نقصان اٹھایا اور اٹھا رہا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی کشیدگی۔ لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کا آپریشن معطل۔ اسلام آباد اور سیالکوٹ ایئرپورٹ کا آپریشن بحال کر دیا گیا۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق اسلام آباد اور سیالکوٹ ایئرپورٹس فلائٹ آپریشن کے لیے دستیاب ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی کے پیش نظر ملک کے مختلف ایئرپورٹس پر فضائی آپریشن معطل کیا گیا۔ اور ہماری نسلیں گولیوں کی ترتراہٹ، دھماکوں کی گونج سن کر بڑی ہوئی ہیں۔ ملک میں ایسے نوجوان زندہ ہیں جو موت سے ایسے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان ون ڈے ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، ہم نے اللہ کے پاک کلام سے یہ سیکھا ہے کہ جنگ مت کرو، لیکن اگر تم پر جنگ تھوپ دی جائے تو پھر پیچھے مت ہٹو۔ پاکستان بہت عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ ایسی قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اس پر مسلط کی گئی ہر جنگ اسے زیادہ جوڑنے، جگانے اور مضبوط بنانے کا سبب بنتی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ان سب کے لیے جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حوصلہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے، نہ ظلم کرنا ہے، نہ ظلم سہنا ہے۔